الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال اللہ تعالی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا رحمت مہدات صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ حضرات ابھی نعتیہ کلام سن رہے تھے۔ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سننا یہ بھی ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے، اس سے بھی ایمان کو بلندی ملتی ہے۔ آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے شعراء میں سے تھے جو آپ کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا حسان بھی ہیں، اور آپ کا وہ مشہور کلام وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سیدنا حسان کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، احسن منک لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ خوبصورت کائنات میں کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے خوبصورت کائنات میں کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، بھئی آپ سے خوبصورت کیوں نہیں کسی نے دیکھا؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی ماں نے جنم نہیں دیا۔ کوئی ماں جنم دے تو کوئی دیکھے، تو فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ پیدا کیے گئے ہیں، آپ میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا ہو کہ آپ کیسا چاہتے ہیں ہم آپ کو ویسا ہی بنا دیں گے۔ تو میں نے کہا یہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں تھے، یہ ان کی نعت کے دو جملے میں نے آپ سے عرض کیے ہیں، دو شعر۔ تو اصل کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نعت بھی جب سنی جائے تو بھائی اس نیت سے سننی چاہیے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو ایمان کی تازگی کی نیت سے سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تے جے کلا کنا دا سرور لین واسطے سنو گے وہ کنا نو بڑا سواد ہوندا ہے، تے وہ کنا نو تے سواد آئے گا لیکن ایمان تازہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو جلا بخشنی ہے، اس لیے جب بھی کہیں بھی نعت سننے کا موقع ملے، آواز تو بھائی خدا داد ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، باقی ہم تو اس مضمون کو دیکھیں گے کہ جو وہ مضمون پڑھ رہے ہیں اور ہمیں سنا رہے ہیں، تو میں نے کہا اس مضمون کی طرف مجھے اور آپ کو ضرور نظر کرنی چاہیے۔ اگر آپ مضمون پہ نظر کریں گے تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ ایمان کی ترقی عطا فرمائیں گے۔ میں نے دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، میں پہلے سورہ والضحیٰ کی جو آیت ہے اس کے متعلق تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے
اور قرآن پاک میں پہلے نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ ہے. پہلے نبیوں نے جو اللہ سے دعائیں مانگی اللہ نے قرآن شریف میں وہ ساری بھیج دی ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں سزا دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں, آپ کو حق حاصل ہے, آپ بندوں کو سزا بھی دے سکتے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر آپ بخش دیں تو آپ کی حکومت آپ کا اقتدار بھی غالب ہے اور آپ حکمتوں کے مالک ہیں. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. پھر آگے چل کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن شریف میں کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یا اللہ جو میرا کہنا مانے میری فرما برداری کریں فَإِنَّهُ مِنِّي او تے میرے آ میں انہاں دا ذمہ دار ہاں. جیڑے میری گل من لین گے میری فرما برداری کرن گے او میرے تے میں انہاں دا ذمہ دار. ومن عصانی تے جیڑے نافرمانی کرن گے ساڈی گل نہیں منن گے انہاں دے بارے چ اسی نہیں کچھ کہندے فإنک غفور الرحیم. تو بخشن والا بخشنا چاہے تے بخش دے بھی. یہ دو نبیوں کی دعائیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تلاوت اس طرح کر لو. تو میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کو پڑھ رہے ہیں بلکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے میرے اور آپ کے محبوب تو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ جی انہوں نے عذاب دینا تے عذاب دے لا, بخشنا تے بخش لا. حضور کی زبان سے ایسے نہیں نکل سکتا ہے. اب آپ نے دونوں نبیوں کی دعا پڑھ لی ہے, اب آپ چاہتے کہ میں اللہ سے کیا کہوں, تو میں نے کہا یہ تو ممکن نہیں کہ میرے اور آپ کے محبوب یوں کہہ دیں کہ یا اللہ بخشنا تے بخش لا, عذاب دینا تے عذاب دے لا. یعنی اپنے سروں لا کے جنوں آپا کہی دا ہے بھائی اللہ دی جھوڑی چ سٹ دیو جے میں سونے نے کرنا کر لوے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا. آپ بیٹھے ہوئے غمگین ہیں اور آپ دیدہ ہو گئے ہیں, رونا شروع. تم غمگین کیوں ہو, پریشان کیوں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر میں نے کہا سلام بھی عرض کیا اور یہ بھی پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ غمگین کیوں ہیں, صدمہ زدہ کیوں, پریشان کا دل ہی بیٹھے ہوئے ہو. حالانکہ اللہ تو ساری باتوں کو جانتے ہیں لیکن زبان سے سننا پسند کرتے تھے کہ حضور اپنی زبان سے کہیں. اللہ میاں کو یہ بھی بڑا پسند آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اپنی امت کی وجہ سے غم زدہ, اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہوں کہ ان کا کیا بنے گا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہہ کے جان چھڑا لی بھئی یا اللہ جیڑے تے گل منن گے انہاں دا تے میں ذمہ دار, باقیاں دا میں ذمہ دار کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہہ کے جان چھڑا لی کہ یا اللہ عذاب دینا عذاب دے لا, بخشنا بخش لا, اسی نہیں کچھ کہیں دے, لیکن میں تو ایسے نہیں کہہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں, ہمارا آپ سے ایک وعدہ ہے. وہ وعدہ یہ ہے کہ ہم آخرت میں قیامت کے دن آپ کو اتنا عطا کریں گے, اتنا دیاں گے کہ تانوں راضی کر کے چھڈاں. جدوں تسی کہو گے بھی اسی راضی ہو گئے پھر اسی بس کران گے, اس تو پہلے بس نہیں کردے. یہ ساڈا تہاڈا وعدہ ہو گیا, ساڈا تہاڈا ایگریمنٹ ہو گیا کہ تانوں راضی کر کے چھڈاں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار.
میری امت دے لوگوں سنو پھر اسی بھی تواڈے نال وعدہ کردے ہاں جب تک آخری امتی جنت نہیں چلے جائے گا اسی بھی اللہ سونے کو راضی نہیں ہوگا. اسی ادو راضی ہوواں گے جدو سارے جنت چلے جان گے. اگر ایک امتی بھی جہنم میں ہوا تو آپ نے فرمایا اسی نہیں پہ راضی ہون لگے, چونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے بھئی راضی کر کے چھڑاں گے. تو آپ نے اپنی امت سے وعدہ کر دیا کہ میرا تواڈا وعدہ ہے اسی اونی دیر تک راضی نہیں ہوں گے جب تک سارے جنت نہ چلے جائیں. تو بھائی یہ میرے اور آپ کے نبی کی شفقتیں, نوازشات, احسانات ہیں. ان احسانات کو یاد رکھنا چاہیے. یہ تو میں نے ایک واقعہ عرض کیا ہے وگرنہ دیانتاً آپ سے عرض کرتا ہوں سیرت بھری پڑی ہے, آپ کی زندگی بھری پڑی ہے, پڑھنی بھی چاہیے اور سننی بھی چاہیے. چلو ایک واقعہ اور عرض کر دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع جب آپ نے آخری حج فرمایا ہے تو عرفات میں جب آپ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی بار بار کی وہاں مقبول عافیت ادب والی حاضری نصیب فرمائے. تو جب حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں تو یاد رکھنا حج کے جتنے بھی ارکان ہیں, حج دے جتنے بھی کم اونا سارے کماں چو وڈا کم میدان عرفات چونا ہے. اور جتنی اللہ کی رحمت میدان عرفات میں حاجیوں پر اترتی ہے اتنی رحمت کہیں بھی نہیں اترتی. اللہ تعالیٰ اتنی رحمت حاجیوں پہ اتارتے ہیں میدان عرفات میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں پہنچے اور آپ نے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی. زور ویلے پڑھ لے, زور تے اثر کیڑے ویلے پڑھ لئی, زور ویلے اول وقت ہی آپ نے زور تے اثر کٹھیاں پڑھیاں. حاجی دوویں نمازاں کٹھیاں پڑھ دے ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کٹھی پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے ہے. اس میں بڑی تفصیلات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا سامان ہے. خطبہ دے کے بھی فارغ ہو گئے تے ہجے ٹائم تے بتھیرا سی شام تک, اثر تے پہلے ہی پڑھ لی ہوئی آ, ہن کی کرنا ہے. تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو طویل ترین دعا, لمبی دعا جو میرے نبی نے مانگی وہ میدان عرفات میں مانگی. بہت کئی گھنٹوں کی دعا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو آپ نے جو میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی وہ میری اور آپ کی بخشش کی دعا تھی. بھئی یا اللہ انہاں دی بخشش کا کوئی بندوبست چاہیدہ ہے. تو میں نے کہا میں اور آپ اپنی بخشش کی دعا بھی شاید زندگی میں اتنی نہ مانگ سکے جتنی میری اور آپ کی بخشش کی دعا میرے اور آپ کے محبوب نے مانگی. آپ نے بڑی لمبی دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اسی تہاڈی دعا قبول کر دیاں, باقیاں نوں تے بخش دیاں گے, لیکن جنہاں نے ظلم زیادتی کیتی ہوئی ہے نا, دوسرے دا کوئی حق ماریا ہویا, انہاں نوں نہیں بخشنا ہے گا. ظالماں نوں نہیں بخشاں گے, باقیاں نوں بخش دیاں گے. اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں یہ دعا یہ کہہ کر قبول کر لی کہ آپ کی دعا باقی امت کے حق میں قبول ہے لیکن ظالموں کو نہیں معاف کیا جائے گا. اس لیے بھائی بہت ڈرنے کی چیز ہے, کسی مسلمان کا حق ہمارے اوپر نہیں ہونا چاہیے. دیکھو کسی کا حق ہم نے دبا لیا, کسی پہ ظلم کر دیا تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. اس سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں مغرب تک رہے ہیں اور آپ نے مغرب تک دعا مانگی. جدو سورج ڈوب گیا تو آپ عرفات سے نکلے, مزدلفہ چلے گئے ہیں. عرفات سے فارغ ہو کر جس میدان میں جاتے ہیں اسے مزدلفہ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ چلے گئے, اوتھے جا کے مغرب عشاء آپ نے پھر کٹھیاں پڑھ دیتی ہیں. ہن فارغ ہو گئے, ہن کی کرنا ہے, آپ پھر دعا کے پیچھے لگ پڑے. یہ امت کے جو ظالم رہ گئے تھے تو آپ ان کے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اے میری امت دے جڑے ظالم رہ گئے یا کوئی انہاں واسطے بھی بہانہ کڈو, انہاں دی بخشش دا بھی کوئی سبب تے پیدا کر دیو. ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگتے جا رہے ہیں. پھر آپ نے خود ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آپشن, ایک صورت پیش کی تھی.
بھئی یا اللہ تہاڈا انصاف آ وہ بھی پورا ہونا چاہیے، مظلوم آ او دا حق بھی پورا ہونا چاہیے، لیکن ایک صورت اسی عرض کر دیں جے ایتے عمل ہو جائے تو دوویں گھر راضی ہو جان گے، دوویں گھر کی ہو جان گے، راضی ہو جان گے، اپا دوواں گھراں نوں راضی کر لینے ہاں۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ یہ بات بھی تو اللہ ہی نے دل میں ڈالی تھی، تو کہا یا اللہ ایسے کر لیا جائے قیامت والے دن ظالموں کو بھی بلا لیا جائے، جیڑے میری امت دے ظالم ہیں انہوں نے بھی سد لو، مظلوماں نوں بھی سد لو۔ ہن چونکہ مظلوماں نے لینا بدلہ اور انصاف دا تقاضا ہے کہ مظلوم کو بدلہ ملنا چاہیے، یا تے مظلوم ٹھڈو معاف کر دے یا اپنا بدلہ لے لے، تو کہا مظلوم کو بلا لیا جائے اور بلا کر ظالم کو بھی کھڑا کیا جائے، پوچھا جائے بھئی جوان بدلہ لینا ہے دے کولوں، تیرا حق کا ہے دیتے، آج بدلہ ملے گا، ہر مظلوم نو بدلہ ملے گا، لہٰذا تیرا بھی حق کا تینوں بھی بدلہ لے کے دیاں گے۔ لیکن نال ایک اور صورت بھی ذکر کرتی جاوے، بھئی دو چیزاں نے بدلہ لینا تے بدلہ لے لا، تے جے بدلے دے بدلے جنت لینی تے جنت لے لا، تو دس کیڑی شے چاہی دیئے؟ تو کہا اس کے سامنے یہ دونوں صورتیں رکھ دو، بھئی آج اسی کسے دی سیر نہیں لیندے، تینوں پورا بدلہ لین دا حق کا، جو کرنا ہے دے نال کر تینوں بدلہ ملے گا، تے دوسری صورت اے بھی آ بھئی جے تو کہے میں بدلہ نہیں لینا، میرے بدلے دے بدلے چ مینوں جنت دے دیو، تے اسی جنت بھی دینا سے تیار، دس کیڑی شے چاہیے؟ تو یقیناً وہاں پر جب دونوں آپشن، دونوں صورتیں سامنے آئے گی تو کوئی بدلہ لے کے کیا کرے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ چلو اسی انہوں نے چھڑ دے، سانو تسی جنت دیو۔ تو فرمایا یا اللہ اگر یہ آپشن پیش کر دیا جائے تو اس سے مظلوم بھی راضی ہو جائے گا، انصاف بھی ہو جائے گا، تے ظالمہ دی بخشش دا ذریعہ بھی نکل آئے گا، تاکہ عدل بھی پورا ہو جائے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، صورتحال بھی آپ ہی ذکر کی تھی، بھئی یا اللہ دوویں گھراں نوں راضی کرن دا ایک طریقہ میرے ٹھڈ چ ہوندا میں عرض کر دینا، مالک کے قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا میرے حبیب تہاڈی اے صورتحال سانو پسند آ گئی، اسی انجی کر لواں گے۔ اور جب آپ کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو آپ دعا و مناجات کرتے وقت اللہ کے سامنے روتے دھوتے، رونا تو ہونا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہم نے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تو آپ دعا کے اندر مسکرا پڑے، ہنسنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ فارغ ہوئے تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگے تے دعا چ روندے ہوندے سی، آج ہنس کا دل ہی پے۔ تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میری دعا جب قبول کی تو میں نے دیکھا کہ شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا بھاگ رہا تھا کہ بھئی انہوں نے تے سارے ہی کم پار کرا لیا، میرے واسطے تے چھڈیا ہی کچھ نہیں۔ تو فرمایا میں نے دیکھا وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا بھاگ رہا ہے، تو مجھے ہنسی آ گئی کہ یہ لعین میری امت کی بخشش پر ناراض ہو رہا ہے اور مٹی اپنے سر پہ ڈال رہا ہے، تو مجھے وہ دیکھ کر ہنسی آ گئی تھی۔ تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں، احسانات ہی احسانات ہیں، اس لیے ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا آپ دے تے ایڈے احسانات ہے، کوئی سانو بھی اظہار محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہم اپنے اظہار محبت کے لیے اسی کے ساتھ دو باتیں کہہ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ جو دوسری آیت پڑھی تھی اس پر کچھ کہہ لوں گا۔ چونکہ آپ کے احسانات ہیں تو ان احسانات کا بدلہ تو ہم کبھی دے بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بہرحال محبت کرنے کو تو ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ تہاڈی شان دے لائق تو نہیں، لیکن دل ساڈا بھی کردا بھی اسی محبت کا اظہار کریے۔ تو بھائی میں اور آپ اگر محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آج دو کاموں کا عزم کرو کہ یہ دو کام کریں گے انشاءاللہ اس سے اظہار محبت ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کم از کم دیکھیں میں اور آپ زندگی میں کتنے کام کرتے ہیں،
ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਲੇ ਕਰ ਲੋ, ਬਹਿ के कर लो, जिन्हों टाइम मिल जाए कर लो। मैं कोई लंबा वजीफा नहीं बताने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कम अज कम 100 दफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये लम्मा तो नहीं हैगा दुरूशी, ये तो मुख्तसर है, हर मुसलमान पढ़ सकता है। तो क्या ख्याल है भाई, दिन में 100 दफा पढ़ सकते हो ये दुरूशी? इसलिए ये मोहब्बत का तकाजा है, कम अज कम 100 दफा दुरूशी चलते फिरते पढ़ लो, हर नमाज तो बाद 20 दफा पढ़ लो, तभी दिहाड़ी का 100 दफा हो जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इसका एहतिमाम करें, इसकी बरकत बता देता हूँ। हदीस में आता है कि जब कोई मुसलमान दुरूशी पढ़ता है तो फरिश्ते पहले इस नेक अमल को लेकर अल्लाह के पास जाते हैं। भाई आप फलाने ने नेक अमल कीता है, अल्लाह ताला कहते हैं दुरूशी वाले अमल को मेरे महबूब की खिदमत में लेके जाओ। रोज़ा अक़दस में जब तुम ये लेके जाओगे तो अल्लाह ताला दो बातें फरमाते हैं। एक बात ये फरमाते हैं कि जब उम्मती का ये तोहफा तुम लेकर मेरे नबी की खिदमत में जाओगे तो मेरे नबी की आंखें ठंडी हो जाएंगी, मेरे नबी की आंखें क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी। और दूसरी बात अल्लाह ताला कहते हैं कि जब ये तोहफा लेकर मेरे नबी की खिदमत में जाओगे तो मेरे नबी इस तोहफा यानी दुरूशी पढ़ने वाले के लिए मगफरत और बख्शिश की दुआ फरमा देंगे। तो भाई अगर मैं और आप चाहते हैं कि मेरे और आपके नबी मेरे और आपके लिए क्या कर दें? मगफरत और बख्शिश की दुआ कर दें, ते साडे छोटे जे तोहफे नाल साडे नबी दी अखां ठंडियां हो जान, ते एक काम कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? तो भाई आज मैं और आप ये अज़म करें, इंशाअल्लाह मौत तक इसमें नागा नहीं होने देंगे। मैं लम्बा वजीफा इस वास्ते नहीं किया भाई ये ते कोई औखा नहीं, हर मुसलमान नूं आउंदा है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 100 दफा। मैं का इकट्ठा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, जिन्ना अल्लाह मौका देवे, लेकिन कोशिश करें कि दिन में 100 दफा जरूर पढ़ा करें। तो भाई पढ़ोगे, ये इजहार मोहब्बत है, ये पूरी जिंदगी रहना चाहिए, ये एक दिन की गल नहीं, ये पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह हम निभाएंगे। और कम अज कम मैंने कहा 100 दफा तो जरूर पढ़ा करेंगे, बाकी अल्लाह बहुत ही तौफीक देवे तो बहुता भी कर ले। ये एक काम, ये इजहार मोहब्बत हो जाएगा। दूसरा काम देखो भाई, अल्लाह ताला मुझे और आपको हज की तौफीक अता फरमाए, उम्रे की तौफीक अता फरमाए। ते जदों हज करके आउंदे हो न्याणियां वास्ते कोई शै भी लैके आउंदे हुंदे हो कि नहीं लैके आउंदे? भाई जब आप हज करके आते हैं अपने बच्चों के लिए कोई तोहफा तहाइफ भी लेके आते हो कि नहीं? होर कोई नहीं तो पानी खजूरां ते लैके आउंदे ने न्याणियां वास्ते, और बच्चों के लिए कोई तोहफा भी लेकर इंसान आता है जब बैरून मुल्क या हज उम्रे पर जाता है। आज मेरे और आपके नबी जो हैं वो अल्लाह के पास मुलाकात के लिए गए हैं, अर्शों पर गए हैं, अल्लाह ने टाकरा कीता, और जब अल्लाह से मुलाकात करके वापस आने लगे तो अल्लाह ताला ने कहा अपनी उम्मत के लिए हमारी तरफ से तोहफा ले जाओ। इस वास्ते कि उम्मत ने पूछना सी कि नबी जी तुसी अल्लाह को गए सी, साडे वास्ते की लेके आए? हमारे लिए भी तो कुछ लाना चाहिए था ना। तो अल्लाह ताला ने नमाजों का तोहफा दे दिया, तो आप नमाजों का तोहफा लेकर आए हैं, अल्लाह ने कलिया है ते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं। मैं पहले मिसाल दे देता हूँ, फिर बात समझ में आ जाएगी। एक बाप अपनी औलाद के लिए कीमती तोहफे लेकर आए, बहुत अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आए, और फिर घर पहुंच के बच्चों नूं बुलावे, भाई पुत्र आ जाओ अपना अपना तोहफा ले लो। ते एक न्याणा विचों बोल के कहे अब्बा जी मेरे कोल टाइम नहीं हैगा, मैं खेडन चलना, मेरे को नहीं टाइम हैगा, अपना तोहफा साम के रखो। अगर कोई बच्चा ये कह दे, आप बाप हैं, सर अपने दिल पे हाथ रख के बताइए आपके दिल पे क्या गुजरेगी कि मैं इन्नी दूरों पुत्र कमा के चक के लेके आया, तेरे को इन्ना भी टाइम नहीं हैगा भी साडे को वसूल कर लवें। अगर आप बाप हैं तो आपके दिल पे बड़ी नागवारी गुजरेगी, गुस्सा भी आएगा, गिरानी भी होगी। भाई ये नमाज का तोहफा मेरे नबी कहाँ से लाए? अर्शों से लेकर आए।
تے کیدے واسطے لے کے آئے؟ میرے تواڈے واسطے، اور آ کر کہتے ہیں میری امت کے لوگوں میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا، آؤ تے 5 ویلے دی نماز دا تحفہ لے لو۔ تو نبی جی تو تحفہ دیں اور اسی اگیوں کہہ دیے مولوی جی ساڈے کول نماز پڑھن دا ٹائم نہیں لگتا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو دیکھو یہ بات کہاں جاتی ہے کہ تحفہ حضور دے رہے ہیں اور اسی کہیے ساڈے کول نماز دا ٹائم نہیں لگتا، یہ دا مطلب یہ تحفہ وصول کرنا سے اسی تیار نہیں ہے گے۔ تو اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں بھائی، آج سے میں اور آپ یہ عہد کریں انشاءاللہ اسی نماز نو اپنے نبی دا تحفہ سمجھ کے وصول کریا کریں۔ کی سمجھ کے پڑھیں گے؟ اپنے نبی دا تحفہ سمجھ کے کہ ساڈے نبی تحفہ لے کے آئی سی، تحفہ تے چوم کے پرا سر تے رکھیا جاندہ ہے، تو یہ میرے اور آپ کے نبی میرے اور آپ کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں، تو بھائی نبی جی کا تحفہ وصول کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ تو نہیں مڑ کے کہو گے بھی ساڈے کول ٹائم نہیں ہے گا، نہیں یہ گل نہیں کہنی، سستی ہو جائے دوسرے ویلے ہمت کر کے پڑھ لینی، لیکن تحفے نو چھڈنا نہیں، اس واسطے کہ حضور دے ہتھوں میں لنڈیا، اور جو میرے نبی کے ہاتھ سے ملے ہم کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں نے کہا نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق بھی ارشاد فرمایا تھا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میرے اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے وچ رکھ دیتی ہے، اے جدوں نماز پڑھ دے میری اکھاں نوں تے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ تو اگر میں اور آپ بھی نماز کا اہتمام کریں گے تو گویا اپنے نبی کی آنکھوں کو کیا پہنچائیں گے بھائی؟ ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ تو یہ 2 کام میں نے اپنی طرف سے حضور کے احسانات بھی ذکر کیے، 2 واقعات آپ کو سنائے ہیں، اور آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھائی آپا بھی کوئی اظہار محبت اپنی طاقت مطابق کر لیے۔ تو میں نے 2 کام کہیں، ایک درود شریف کا اہتمام اور دوسرا نماز کا اہتمام۔ اگر ہم یہ دونوں کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی اظہار محبت ہو جائے گا، اور اظہار محبت ساری طرفوں بھی ہونا چاہیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں محبتوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو اس لیے بھائی نماز کا اہتمام بھی کریں اور کثرت سے درود شریف بھی پڑھا کریں۔ یہ تو میں نے ایک آیت جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آپ سے پڑھی تھی اس کے متعلق عرض کر دیا۔ اب میں نے ایک آیت اور پڑھی ہے، اس کے متعلق بھی عرض کر دیتا ہوں۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے نبی مجھے اور آپ کو بہت کچھ سکھا کر گئے ہیں، بلکہ اگلی بات کہہ دیتا ہوں، مجھے اور آپ کو کچھ بنا کر گئے ہیں۔ جیسے استاد اپنے شاگرد کو کچھ بنانا چاہتا ہے، باپ اپنی اولاد کو کچھ بنانا چاہتا ہے، ہر باپ کی خواہش ہے بھائی میرا پتر اعلیٰ تو اعلیٰ افسر بن جاوے، اے اعلیٰ تو اعلیٰ کاروباری بن جاوے۔ استاد کی خواہش ہے کہ میرے بچے کی تعلیم بہت اعلیٰ ہونی چاہیے، یہ اعلیٰ درجے کا سرکاری افسر بن جانا چاہیے۔ یہ خواہشیں اگر باپ اور استاد میں ہیں تو میری امت کتنی اعلیٰ ہونی چاہیے؟ یہ نبی کے دل کی خواہش استاد اور باپ سے بھی زیادہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کچھ بنانا چاہتے ہیں کہ تمہارا کردار اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ میری اور آپ کی زندگی پر میرے اور آپ کے نبی کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو میرے نبی کا رنگ میری زندگی پہ چڑھنا چاہیے۔ آپ کا رنگ دنیا میں چڑھانے کے لیے آیا ہے، وہ کتاب بند کرنے واسطے نہیں آیا، یاد رکھنا۔ میرے نبی آئے دنیا میں اس لیے تھے کہ آپ انسانیت پہ اپنا رنگ چڑھا کے چلے جائیں اور قیامت تک یہ رنگ چڑھتا چلا جائے۔ تو آپ رنگ چڑھانے کے لیے آئے تھے، تو ہم تو کلمہ گو ہیں، تے کی خیال ہے ساڑھے تے رنگ چڑھنا چاہیے کہ نہیں چڑھنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت کمالات عطا فرمائے، ایک سے ایک چیز بڑھ کر عطا فرمائی، لیکن میں ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اپنے تواڈے کولوں پوچھو وے تواڈے نبی دی سب تو اچھی چیز کیڑی ہے، تواڈے نبی دا سب تو اچا کمال، ساری کمال بڑے اچے ہیں، لیکن سوال کی سب تو اچا کمال دسو۔ جی میں یہ آپ کی مسجد ہے
تو ہر مسجد میں آپ دیکھتے ہیں سب سے اونچی چیز کیا ہوتی ہے؟ مسجد کا مینار، وہ سب تو اچا ہوں، بعض مسیتاں دا تے اتنا اچا بھی ماموں گانجن تے باہروں ہی نظر آن ڈے پیندا ہے، اتنے اچے اچے مینار بنا دیتے جاندے۔ تو مینار سب سے اونچا ہوتا ہے، میرے نبی کے سارے کمالات بہت اونچے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمانوں سوچ کے دسو سب تو اونچا کمال کیڑا ہے، سب تو اونچا مینار کیڑا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے جے تانوں نہیں پتا تے میں دس دینا، اللہ تعالیٰ کہیں جے تانوں نہیں پتا تے میں دس دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں خود اعلان کرتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب ہمیں یہ اعلان کرنے دیا جائے کہ کائنات میں سب سے اونچے اور بڑے اخلاق کے مالک آپ ہیں، سب سے اونچے اخلاق اور سب سے اونچا کردار آپ کا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں کہ میرے نبی کے اخلاق سب سے اونچے تھے، جو اپنوں کو بھی نظر آئے، کلمہ گو کو بھی نظر آئے، جو دشمن تھے ان کو بھی نظر آئے، جو قریب والے تھے ان کو بھی نظر آئے، جو دور والے تھے ان کو بھی نظر آئے، اور قیامت تک انشاءاللہ نظر آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی تعریف کی ہے۔ قبل اس کے کہ میں کچھ واقعات عرض کروں، پہلے ایک دو روایتیں سن لیجئے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے وزنی عمل کون سا ہوگا؟ کیڑے عمل دا وزن سب تو زیادہ ہونا وا؟ آپ لوگ دیکھتے ہیں روئی بہت زیادہ ہو اس کا وزن اتنا نہیں، تو لوہے دا وزن تو بہتا ہوں، لوہے دا جسم تھوڑا تے وزن بہتا، تے روئی دا جسم بہت بڑا لیکن وزن ایڈا نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے اعمال میں سب سے وزنی عمل کون سا ہوگا؟ تو یقیناً بھائی جس عمل کا وزن زیادہ ہو وہ مجھے اور آپ کو اختیار کر لینا چاہیے تاکہ بھار بہتا ہو جائے، اپنا عملہ دا وزن بہتا ہو جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں، قیامت والے دن جب تمہارے اعمال تلیں گے سب سے وزنی عمل وہ تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے۔ جو تمہارے اچھے اخلاق ہیں، تم نے اپنے نبی والے اخلاق اپنے اندر پیدا کیے، تو تمہارے اچھے اخلاق کا وزن تمہارے تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ ہو جائے گا۔ حالانکہ نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھیا، حج زکاتاں بھی دیتیاں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ وزن کس کا نکلے گا؟ اچھے اخلاق کا۔ تو بھائی ایک درخواست کر دیتا ہوں، نماز بھی سیکھتے ہو نا مولوی صاحب کو، قرآن شریف بھی، روزے دا مسئلہ بھی پوچھتے ہو، تو بھائی اپنے علماء سے اخلاق بھی سیکھنے چاہیے۔ کہنا چاہیے کہ مولانا ہمیں ہمارے نبی کے اخلاق سکھاؤ، ہمیں ہمارے نبی کا کردار سکھاؤ، تاکہ جو میرے نبی کی سب سے اونچی چیز ہے جس کا وزن قیامت کے دن سب سے زیادہ ہونا ہے وہ بھی سیکھ لینی چاہیے کہ نہیں سیکھ لینی چاہیے؟ تو بھائی اپنے نبی کے اخلاق باقاعدہ سیکھو تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کا کردار اور اخلاق کتنا اچھا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، جب تم قیامت کے دن آؤ گے تم میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو میرے قریب بیٹھنے کی جگہ عنایت فرمائے گا۔ بھائی جاؤ تسی اپنے نبی دے نیڑے ہو کے بہ جاؤ۔ دوسری بات، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے وہ میرے لاڈلے اور چہیتے ہوں گے، میں انہوں نے بڑا ہی پیار کراں گا۔ تو یہ دو باتیں کہ بیٹھنے کی جگہ بھی حضور کے قدموں میں مل جائے اور حضور لاڈ پیار بھی کرن، محبت بھی کرن، تو آپ نے فرمایا بتاؤں کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ میرے قریب جگہ دے گا، جو میرے لاڈلے اور پیارے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ قیامت کے دن میرے لاڈلے اور پیارے ہوں گے، اور اللہ ان کو میرے قریب بیٹھنے کی جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو بھائی بتاؤ حضور کے قدموں میں جگہ چاہیے؟ تو جہاں میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں میں اور آپ اپنے اخلاق کو بھی اچھا کریں۔ بڑی معذرت سے کہنے لگا ہوں، دیکھو تم لوگ نمازی ہو، مسجد میں آتے جاتے ہو،
کچھ لوگ بھائی ہمارے وہ بھی ہیں جڑے کدی کدی بھول کے مسیتے وڑتے آ تے ساڈیاں تے انہاں دیاں عادتاں کوئی فرق بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تے جے ساڈیاں تے انہاں دیاں عادتاں اکو جہیاں وا وہ کہن گے تانوں مسیتے جان دا کی فائدہ جویں اسی بولدے ہوں جی تسی بولدے ہو جویں ساڈے کرتوت آ تواڈے بھی اوہو جہی آ مسیتے جا کے تواڈے جو فرق تے کوئی نہیں پیا تے کدلی ایویں بھجے پھردے ہو تو ہم چاہتے کہ نہیں جو مسجد میں آئے وہ نماز پڑھ کے جائے تو وہ میرے نبی کے اخلاق کا رنگ بھی لے کے جائے اس میں میرے نبی کے اخلاق کا رنگ چڑھنا چاہیے تاکہ جدوں اپنی دکان گھر خاندان چ جاوے انہوں نے پتہ لگ جائے بھی ہن مسیت دا رنگ اتنے چڑھن ڈے پیا ہے ہن یہ اچھی بولدا نہیں ہے گا کسی نال لڑائی نہیں کردا کسی نو گال مندا نہیں کردا کسی دا حق نہیں دبدا کسی دے پیسے نہیں دباوندا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا کسی کی عزت کو نہیں اچھالتا تو میں نے کہا یہ عادتیں اگر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائیں اور جب آپ باہر جائیں گے لوگوں کو نظر آئیں گی تو لوگ کشا کشا مسجد کی طرف آئیں گے کہ صاحب مسیتے جانا چاہیے اوتھے جا کے تے انسان بندہ بن جاتا ہے صحیح ہو جاتا ہے لیکن چونکہ میرے کردار سے نظر نہیں آتا ہے اس لیے باہر والے وہ دیکھتے کہتے ہے تے ساڈے ورگے ہی مسیتے جا کے کوئی تبدیلی تے ہوندی نہیں کوئی گل نہیں جے کہتے دل کرے چلے جائیے نہ دل کرے نہ صحیح تو اس لیے بھائی میرا اور آپ کا فرض زیادہ بنتا ہے کہ میرا اور آپ کا کردار اور اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے اب میں پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک دو واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا یہ مدینہ طیبہ سے 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے خیبر یہاں یہودی رہتے تھے اور یہ ایسی سازشی قوم ہے اس زمانے سے لے کر آج تک آج جو میں اور آپ فلسطین کا حال دیکھ رہے ہیں تو یہ میں نے کہا یہودیوں کی سازشیں جیسے آج میں اور آپ دیکھتے ہیں یہ میرے نبی کے زمانے میں بھی ایسے ہی کرتوت کرتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج یہی کیا تھا کہ آپ نے خیبر میں پہنچ کر جہاد فرمایا ہے اور جو سرکش تھے ان کا سر جو ہے وہ بدن سے جدا کیا ہے تاکہ ان کا دماغ ٹھکانے ہو جائے تو میں نے کہا یہ علاج قیامت تک اللہ نے یہی ان کا رکھا ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مد و نصرت فرمائے ان کو کامیابی فتح نصرت عطا فرمائے دشمن کو مغلوب مفتوح فرمائے بلکہ بالکل ناکام خائب و خاسر فرمائے جنہوں آپ عقیدہ انہاں دا بھی اللہ تعالیٰ مٹا دے یہ مجھے اور آپ کو دعا بھی کرنی ہے اور اپنے ان مسلمانوں کے ساتھ کندھا ملا کر کوشش بھی کرنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا اور خیبر میں جنہوں آپ اج دی زبان جنگی قیدی کہنے ہیں کچھ لوگ نا گرفتار ہو جاندے ہیں قیدی بن جاندے ہیں اس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی اور ان میں ایک خاتون ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا لیکن یہ خیبر سے گرفتار ہوئی ہیں اور ان کا جو خاندان تھا پیچھے سے وہ سیدنا ہارون علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا سیدنا ہارون علیہ السلام اونا بھی لڑی چو چلے آئے سی تو آپ کو جب پتا چلا کہ نبی دی لڑی چو ایک عورت گرفتار ہوئی تو آپ نے فرمایا بھائی یہ تے اچے خاندان چو ہیں نبی دے خاندان چو ہیں انہوں عزت دینی چاہیے دی تو آپ نے فرمایا اس کو میرے حصے میں کر دو تاکہ اس کی عزت افزائی ہو جب آپ مدینہ آنے لگے یہ خاتون بھی ساتھ ہے جیسے آپ دیکھتے گاڑی میں ایک آگے سیٹ ہوتی ہے کوئی پیچھے سیٹیں ہوتی ہیں تو اونٹ پر جو کجاوا رکھا جاتا ہے اس میں آگے بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی پیچھے الگ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیچھے والی جگہ تھی اس خاتون کو اپنی سواری پر سوار کر لیا کہا میں انہوں ساڑی سواری دے بٹھا دیو آپ نے ان کو بٹھایا ہے اور مدینے کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے اچھا اے مسلمانہ دے کروں آئی آ کہ یہودیاں دے کروں اے بچی آئی آ یہ یہود کے گھر سے آئی ہے گرفتار ہو کر آئی ہے اور خیبر میں لڑائی ہوئی ہے قتل و غارت ہوئی ہے وہاں سے یہ آئی ہے راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے مخاطب ہو کر ایک بات کہی آپ نے فرمایا صفیہ
آج جڑا تیرا خاندان ہے نا خیبر چ رہندا یہودی، انہاں نے سانو مجبور کر دیتا، مدینے چ رہنا ساڈا مشکل کر دیتا سی، انہاں نے مجبور کیتا تے اسی تلوار اٹھائی انہاں دے خلاف، بھئی یہ اینیاں سازشاں کر دے آ میں مدینے چ رہنا ساڈا اوکھا ہویا ہویا، اے بامرے مجبوری سانو انہاں دے خلاف تلوار اٹھانی پئی۔ لیکن آپ نے ایک بات کہی، آپ نے کہا صفیہ ہم نے جب تلوار اٹھائی تو تیرا خاندان قتل ہوا ہے، تیرا خاندان تہو تیغ ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا صفیہ تینوں تے صدمہ پہنچیا، تینوں تے غم پہنچیا چونکہ تیرا خاندان قتل ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ ایک تاریخی جملہ میرے نبی نے کہا، فرمایا صفیہ تجھے صدمہ اور غم پہنچا ہے چونکہ تیرا خاندان قتل ہوا، اگرچہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا، لیکن میں نبی ہو کر تیرے سے معذرت چاہتا ہوں، میں تینوں دکھ پہنچیا ساڑے کو۔ تو آپ نے اس خاتون سے معذرت کی ہے، راستہ آپ گزر رہے ہیں اور راستے میں یہ اس سے گفتگو ہوئی ہے۔ اب یہ خاتون مدینے پہنچتی ہے تو مدینے کی خواتین ایدی خیریت دریافت کرنے واسطے آئیاں تے آ کے پوچھن لگیاں صفیہ تو ایک سفر ساڈے نبی نال کیتا، خیبر تو مدینے تک ساڈے نبی نال آئیاں، دس ساڈے نبی نو کہو جہا پایا، ساڈا نبی کہو جہا ذرا تبصرہ تے کر۔ تو یہ خاتون جو یہود کے گھر سے گرفتار ہو کر آئی، جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا خاندان میں نے کہا تہو تیغ ہوا ہے، وہ ایک سفر میں پہچان گئی اور وہ اقرار کرتی ہے کہ مدینے کی عورتوں اگر تسی میرے کو پوچھ دیو ٹھڈ دی گل بھائی تہاڈا نبی کہو جہا ہے تو میں دس دی ہیں، میں نے حضور سے اچھے اخلاق والا روح زمین پر کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک گواہی سجنا دے گھروں نہیں آئی، ایک دشمنہ دے گھراں جو آئی ہے۔ تو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ میرے نبی کے اخلاق کی بلندی اتنی ہے، اپنے تو مانتے ہی ہیں اور مانا ہی کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ دشمن بھی ماننے پر تیار ہو جائے۔ تو میرے نبی کے اخلاق کریمانہ یہ تھے۔ آپ مدینہ طیبہ میں ہیں، یہ جو خیبر کے یہودی تھے نا، میں نے آپ سے کہا یہ بڑے سازشی لوگ تھے، اندر پیچھے رہ کے نا ڈور ہلاؤندے رہندے سی، تو انہاں کول پیسہ تے ادوں بھی بتھیرا سی جویں اج پیسہ اکٹھا کیتا ہویا، ڈرن دی لوڑ نہیں، کلے پیسے نال نہیں گلاں چلدیاں، وہ فیصلہ کرن والا اتنے بیٹھا ہویا۔ اس واسطے کئی لوگ کی سانو ڈراؤندے ہوئے ہوئے انہاں کول تو پیسہ ہی انا ہے، تے انا پیسہ تے پھر اسی کی کریے؟ کی خیال ہے انے پیسے نہ گڈیاں چل دیاں؟ نہیں، فیصلہ میرے اللہ کا چلتا ہے۔ اے انا پیسہ پہلے بھی ہے گا سی۔ تو یہودیوں نے مدینہ طیبہ کا ایک یہودی تھا لبید ابن عاصم، اینو پیسے لائے، اینو کہا جننے پیسے لینے لے لا، تو ایک کام کر، وہ کام یہ کر کہ نبی آخر الزمان تے جادو کرن دی کوشش کر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیو پیسے، میں جادو کرنا۔ تو اس نے اپنی بچیوں کو ساتھ ملایا اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں، اللہ نے دو فرشتے کر لے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ سر کی طرف آیا، ایک پاؤں کی طرف آیا، آ کر پوچھتے میں کی گل ہے؟ تو ایک نے بتایا دوسرے کو کہ آپ پہ جادو کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ آپ کے بال مبارک لے کر اور ان پر گرے لگا کر جادو کر کے ایک کنگے چ پرو کے تے ایک کھو دے وچ نا ایک پتھر دے تھلے دبے ہوئے اتھوں کڈو، اور دو صورتیں جن کو آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس معوذتین کہتے ہیں، ایک 11 آیتاں پڑھنیاں، یہ اللہ نے اتاری، کہا ایک ایک آیت سرکار پڑھ دے جاؤ، ایک ایک گنڈ کھول دے جاؤ، جادو شادو سب اڑ جائے گا۔ تو آپ نے وہاں جا کر صحابہ سے نکالا اور نکال کر ایک ایک آیت پڑھی، گنڈا بھی کھولیاں، جادو مادو ہر شے اڑ گئی، ہر چیز ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ واپس گھر آئے تو اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، تو اماں عائشہ کو بھی پتہ چلا بھئی جادوگر دا پتہ لگ گیا ہے، سونے نے علاج بھی کر دیتا ہے تو جادوگر دا پتہ بھی لگ گیا کہ کیڑا جادو کرن دے اسی۔ تو اماں جان نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ایسے کریں، تمام مدینے کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ وہ خبیث ہے جس نے نبی پاک پر جادو کرنے کی کوشش کی ہے،
اور تاکہ سب لوگوں کو اس کی خباثت، اس کی برائی کا پتہ چل جائے۔ اماں جان نے جب یہ کہا تو میرے نبی پاک کا جواب سنیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اللہ سونے نے مینوں آرام دے دیتا، اللہ نے انہاں دے جادو چھو منتر تو مینوں بچا لیا، مینوں آ گیا آرام، میں کسے دے برائی نہیں لوگاں دے سامنے اچھالنا نہیں چاہتا، میں کسے دے برے کام نو لوگاں دے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا، مینوں کی پئی ہے کہ میں لوگاں دے سامنے اے دی برائی بیان کراں، سانو اس کام واسطے فرصت نہیں ہے گی۔ تو فرمایا مجھے اللہ نے آرام دے دیا، میں کسی کی برائی کو اچھالنا نہیں چاہتا۔ بھائیو ذرا میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، میرے نبی نے تو اپنی ان دشمنوں کی برائی کو بھی نہیں اچھالا، اور میں اور آپ تو اپنے بہن بھائیوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ کسی بہن پر ہاکو ساڑنا ماڑی جی زیادتی ہو جائے نا تو انہوں آپا چھج چپا کے چنگی طرح چھٹی دے، جتھے جائی دے پہلے وہ دے کرتوت ذکر کری دے، تو انہوں پتا وہ بہن نے میرے نال انج کر دیتا ہے، وہ بھرا نے انج کر دیتا ہے، وہ چاچے نے انج کر دیتا ہے، وہ مامی نے میرے نال انج کر دیتا ہے، تو میں کہا پوری دنیا چودہ ڈگا لا دے دے۔ لیکن میرے نبی بتا رہے ہیں کہ نہیں مسلمانوں تسی انج دے کام نہیں کرنے، جے کسی نے تو اڈنا برائی بھی کیتی آ تے تسی او دی برائی نو لوگاں دے سامنے بیان نہ کرو، تواڈے نبی نے اینو چھپا دیتا، تے تواڈا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر آپس میں خاندانی علاقائی باتیں ہو جائیں تو بھائی کسی کی برائی کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دشمن کے ساتھ کیا، اور اتنا کیا حدیث میں آتا ہے پوری زندگی زبان سے کہنا تو دور کی بات، آپ نے کبھی اپنے چہرے سے بھی واضح نہیں ہونے دیا بھئی تیرے کرتوتاں دا سانو پتہ لگ گیا سی، انج ملتے ہوندے سی بھئی جے میں سانو پتہ ہی نہیں لگا۔ تو میں نے کہا یہ میرے نبی کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اچھا اور سنیے، آپ لوگوں نے واقعہ بدر سن رکھا ہوگا کہ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی سی، اے مشرکین مکہ نال ہوئی سی جنہاں نے مسلمانوں کو گھراں چوں کڈ دتا سی۔ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہم اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی آوے آ کے سانو باہوں پھڑ کے ساڑے گھروں باہر کر دے، سامان بھی نہ چکن دے، کبھی نکلو اتھوں باہر مجبور کر دے اور سانو ساڑے ملک چو ساڑے علاقے چو کر دے، تے اے صدمہ کدی ٹڈوں بھولدا نہیں ہوندا۔ تے صحابہ اکرام نو مکے چو کر دیتا، انہیں کہا بھی نکلو اتھوں باہر، ایتھے نہیں تانوں اسی رہن دیندے، اور یہ بیچارے مدینے چلے گئے، اوتھے بھی جا کے سکھ دا ساہ نہیں لین دیتا، پیچھوں لڑن واسطے اوتھے بھی پہنچ گئے۔ تو بدر میں جب یہ پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ فتح اور کامیابی۔ مسلمانوں کو جب فتح ملی تے باقی دے میدان چھڑ کے دوڑ گئے تے 70 انہاں دے بڑے بڑے بندے پھڑے گئے، انہوں کا پھڑ لو انہوں نے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مدینہ لے کے چلو، تو ان کو مدینہ لے کر آئے۔ جب یہ قیدی مدینہ پہنچے ہیں تے مدینے کیڑی جیل آپ نے بڑھائی ہوئی سی بھی لے آؤ انہوں جیل سے ڈک دئیے، تو سب کو کہا مسجد میں لے آؤ۔ کتھے لے آؤ؟ مسیطے ہی لے آؤ انہوں سارے انہوں۔ اب 70 قیدی ہیں، مسجد نبوی میں لایا گیا، ہاتھ بھی بننے ہویا جی میں قیدی دے پیر ہاتھ بن دے دیا، دوویں شہمہ بنیاں کا لمے پا دیو انہوں تھے۔ اب مسجد میں لٹا دیا، صحابہ اکرام بڑے خوش ہیں، آج انہوں نے سانو گھراں جو کڈیا سی آج ساڈے قیدی بن کے ساڈے کول آ گئے۔ تو بہت خوشی ہے کہ اسلام کو اللہ تعالی نے فتح اور کامیابی دی۔ آپ اپنے حجرہ مبارک میں، چونکہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ کا حجرہ تھا، وہاں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر لیٹے پھر اٹھ کے باہر آئے، تے باہر آ کے جویں بندہ پریشان ہوندا نا، کدی ادھروں آنوں کدی ادھروں اینوں، آپ ایسے چل پھر رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ پریشانی کا دیا، آج تے سونے نے فتح دے دیتی، کامیابی مل گئی، دشمن گرفتار ہو کے آ گیا، آج تے خوشیاں دے دینا تے تسی کیوں غمگین ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادوں وہ بھی گرفتار ہو کے آئے سی، اور وہ بھی چونکہ گرفتار ہو کر آئے اور حضور کے چچا لگتے ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ بننے ہوئے
پیر بھی بننے ہوئے آ، جے ہاتھ پیر گھٹ کے بن دیے نا تے زبان چو آپ ہی نکلدا ہائے 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 ہائے، اے زبان چو نکلنا شروع ہو جانا مر گئے مر گئے مر گئے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے اور پاؤں بھی بندھے ہوئے تے آہاں نکلن ڈیاں، زبان چو کی نکلن ڈیاں؟ آہاں نکلن ڈیاں ٹھڈ چوں، بھائی ہائے ہائے، اس طرح دی آواز نکل رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے، میرے چچا کی آہوں کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ کہا صحابہ بھاگ کر گئے، حضرت عباس دے ہاتھ بھی کھولے پیر بھی کھولے، سرکار تسی تے لیٹو آرام نہ، تہاڈے ہاتھ بھی کھول دیتے پیر بھی کھول دیتے۔ تو آپ کے چچا لیٹ گئے، سو گئے، آپ حجرے میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو آ کر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہن کی گل ہے، چاچا جی تے سو گئے آ تے تسی ہجے بھی نہیں ستے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے نبی کو اس وقت تک نیند نہیں آ سکتی جب تک یہ سارے قیدی میٹھی نیند نہ سو جائے۔ انہاں ساریاں دے تے تسی ہاتھ بننے ہوئے آ، پیر بھی بننے ہوئے آ، تے تسی دسو جے ہاتھ پیر بننے ہون تے نیند آندی پے بندے نو، اودی تے نیند اکھڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا سب کے ہاتھ اور پاؤں کھولو، ان کو سلاؤ، جب یہ میٹھی نیند سو جائیں گے پھر تمہارا نبی جا کر سوئے گا۔ اب یہ ان قیدیوں کے ساتھ معاملہ ہے جنہوں نے میرے نبی کو بھی مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ ان قیدیوں کے ساتھ معاملہ ہے جنہوں نے میرے نبی کی بیٹی زینب کو شہید کر دیا تھا۔ یہ ان قیدیوں کے ساتھ معاملہ ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا۔ لیکن آج میرے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایک مٹھی نیند نہیں سوندے تواڈے نبی نو نیند نہیں ہوندی۔ سارے دے ہاتھ بھی کھلا دیتے پیر بھی کھلا دیتے کہ آرام نہ سو۔ جدو یہ سارے سو گئے اس کے بعد میرے نبی گئے اور پھر حجرہ مبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ یہ کردار ہے میرے نبی کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں اعلان کرنے دیا جائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے حبیب ہم قیامت تک کے لیے اعلان کرتے ہیں جیسے کسے ہور دے ایہو جے اخلاق ہے گے۔ آج کی مہذب دنیا جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتی ہے، اگر وہ دکھا سکتی ہے تو کوئی نمونہ دکھائے، اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے سانو کہن دیتا جاوے وے سونیا تیر تو اونچے اخلاق کائنات تے کسے دے نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ اب یہ قیدی مدینہ طیبہ میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کرو ایک ایک قیدی ونڈ لو، ایک ایک صحابی نو ایک ایک قیدی دے دیتا۔ بھئی ایک تے نگرانی آسان ہوئے گی، حفاظت آسانی نہ کر لو گے بھج نہ جاوے کتے، تے دوسرا سام بھی لو گے انہوں۔ تو آپ نے ایک ایک قیدی ایک ایک صحابی کو دے دیا کہ اپنے گھر لے جاؤ، لیکن لے جانے سے پہلے آپ نے قیدیوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ہمیں مغربی دنیا انسانیت کے حقوق نہیں سکھا رہی، ہمیں انسانی حقوق ہمارے اللہ اور ہمارے نبی نے سکھائے ہیں۔ یہ تو وہ کہے جس کی جھولی خالی ہو، ارے جس کی جھولی بھری ہوئی ہے وہ کسی کی طرف اگر نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس سے بڑا احمق اور بے وقوف نہیں ہے کہ تمہارا نبی تو تمہاری جھولی انسانی حقوق سے بھر کے گیا اور تم آج بھی زبان سے الاپتے ہو کہ مغربی دنیا کا جو چارٹرڈ ہے وہ انسانی حقوق کا بہت بڑا ہے۔ یہ وہ نامعقول انسان کہے جس کو اپنے نبی کی تعلیمات کا علم نہ ہو۔ آپ اگر انسانی حقوق دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے نبی کے دروازے پہ آؤ، ہم ان کی دوغلی پالیسی کو جانتے ہیں جو انسانی حقوق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ آج ہسپتالوں میں بم پھینکے جا رہے ہیں، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ انسانیت کے علمبردار ان ظالموں سے گلے جا کر ملتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں۔ نہیں نہیں، یہ دنیا کے ایک نمبر دہشت گرد لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے بارے میں اور پیمانے بنائے ہوئے ہیں، اپنے بارے میں اور پیمانے بنائے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسانی حقوق تو میرے نبی سکھا کر گئے ہیں۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدیوں کے حقوق سورۃ الدہر میں جہاں یتیم اور باقیوں کا تذکرہ، اللہ نے مسکین یتیم کا تذکرہ کیا ہے، بھائی انہوں روٹی کھلایا کرو، ایت احسان کیا کرو، وہاں ساتھ کہا ہے وَأَسِيرًا، قیدیوں کے ساتھ بھی تمہیں احسان کرنا چاہیے۔ تو آپ نے قیدیوں کے حقوق بیان کیے، صحابہ کرام ایک ایک قیدی کو اپنے گھر لے گئے۔ یہ قیدی صحابہ کے گھر میں قید رہے، اور جب ان کو چھٹی ملی، رہائی ملی، تو یہ واپس مکے گئے ہیں۔ جب یہ مکے پہنچے تو مکے والوں نے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا، بھائی جوان تسی مدینے دی جیل کٹ کے آئے ہو، دسو ذرا مدینے دی جیل کہو جئی سی، دسو مدینے دی جیل کہو جئی سی، تسی جیڑا قید دا زمانہ کٹیا او کہو جئی سی، کنیاں کہ سزاواں تانوں ملیاں، کی تواڈے نال کیتا انہوں نے، ذرا دسو۔ تو یہ قیدیوں کی زبان سے سنیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمان کہے تو شاید اس کو کہہ دیا جائے کہ محبت کی وجہ تو ایسے کہہ رہا ہے، لیکن اگر دشمن بھی کہے تو پھر مان لینا چاہیے کہ اخلاق کریمانہ واقعی اتنے اونچے تھے کہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ یہ قیدی کہتے ہیں کہ جب ہم مسلمانوں کے گھروں میں گئے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے گھروں میں گئے اور حضور نے ہمارے حقوق بیان کر دیے کہ قیدیوں کا حق یہ ہے، پھر ہماری آنکھوں نے کیا دیکھا، ہم دیکھی ہوئی چیز تمہیں بتاتے ہیں۔ کہا ہم صحابہ کے گھر میں ہوتے تھے، گھر میں بعض دفعہ 2 کھانے بن جاتے، جے میں پرونا آ جائے تے پرونے واسطے ذرا چنگی چیز پکا لیندے ہو، آپ دال روٹی سائڈ تے بیٹھ کے کھا لیندے ہو۔ تو کہا ہم صحابہ کے گھر میں دیکھتے اگر 2 کھانے ہیں، ایک اچھا ہے اور ایک ہلکا قسم کا ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ صحابہ کیا کرتے ہیں، اچھا کھانا اٹھاتے ہیں اور لا کر قیدی کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جو ہلکا کھانا ہے وہ صحابہ اور صحابہ کے بچے ایک کونے میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ تو کہا جتنی دیر ہم ان کے گھروں میں قید رہے، ہماری آنکھوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ ہم قیدی بن کر نہیں آئے، ہم تو مہمان بن کر آئے، ہم تو مہمان بن کر آئے ہیں۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات تھی کہ آپ نے اخلاق خود بھی اپنائے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کمال درجے کے سکھائے ہیں کہ نہ میرے نبی کی نظیر ملتی ہے نہ صحابہ کی نظیر ملتی ہے۔ چلے میں صحابہ کا ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے تے جڑے مدینے دے رہن والے سی نا باشندے اوتھے دے لوکل جنہاں نو کہہ دیندے ہو تسی، انہاں نو انصار مدینہ کہا جاندا۔ کی کہا جاندا؟ انصار مدینہ۔ تے جڑے مکیوں بیچارے گئے سی انہاں نو مہاجر کہا جاندا، یہ اپنے گھروں باہروں اوتھے گئے سی۔ تو آپ نے ایک ایک مہاجر ایک ایک انصاری دے نال جوڑ دیتا سی، بھئی جوان انہاں دا گھر بار کوئی نہیں تے چلو ایک ایک بندہ اپنے نال رکھ لو، انہوں اپنے نال شریک کرو تاکہ دا بھی روٹی پانی چلدا رہے۔ تو مہاجرین نے انصار نے مہاجرین کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور جو مدینے میں رہنے والے انصار تھے انہاں دا بہتا کام جڑا سی وہ کھیتی باڑی سی، کھیتی باڑی زراعت پیشہ لوگ تھے، باغات تھے، یہ کام کرتے تھے۔ مکیوں جیڑے آئے سی انہاں دا کاروبار تجارت سی، انہاں بیچاریاں نو کھیتی باڑی نہیں سی کرنی ہوندی، دا کام بھی انصار کر دے، جنوں پھل تیار ہو جاندہ، کھجوراں لے جاندیاں، تو انصاری کیا کرتا ہے، اپنا پھل اتارتا ہے، سارا اتار کے 2 ڈھیریاں لاؤندا ہے، ایک ڈھیری میں صرف کھجوریں ہی کھجوریں، صرف کھجوراں، کوئی پتہ نہیں، کوئی ادھر ادھر دی چیز نہیں، وہ ایک ڈھیری لا دیتی۔ جب دوسری ڈھیری لگانے لگا، پہلے تھلے کھجور دے پتے پائے، اتے کھجوراں رکھیاں، پھر کھجور دیاں ٹہنیاں رکھیاں، پھر کھجوراں پائیاں، پھر پتے پائے، پھر کھجوراں پائیاں، ایدے وچ پتے ٹہنیاں ادھر ادھر لٹر پٹر، وہ بھی وچ کسیڑیا ہویا تے نالے اتے کھجوراں میاں، یہ دونوں ڈھیریاں برابر کر دیتے۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ جچ کلیاں کھجوراں نے اچ بہتیاں کھجوراں نے، تے جے دے وچ پتے بھی آ ٹہنیاں بھی آ ادھر تھوڑیاں کھجوراں نے۔ اب وہ انصاری کیا کرتا ہے، اپنے مہاجر کو بلاتا ہے، بھی آج ونڈیاں پینیاں آپاں ونڈ لئیے۔ اب بلا کر کہتا ہے دیکھ بھائی جوانا آج دونوں ڈھیریاں برابر ہو گئیاں، وہ کہندا جی ہاں برابر ہو گئیاں۔ اب یہ انصاری جو مالک بھی ہے
جس نے محنت بھی کی ہے یہ خود اس ڈیری کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جس آپ ہی پتے تے ٹہنیاں مڑائیاں ہوئی سی، وہ دے کول کھڑا ہو کے کہنا ہے جوان آ میں لے لینا اور تو لے لا، آ میں لے لی اور تو لے لا، لے جا چک کے۔ اب دیکھیے یہ دوسرے بھائی کو زیادہ دے رہا ہے کہ تھوڑی دے رہا ہے؟ یہ زیادہ دے رہا ہے، اور اس نے کام بھی کچھ نہیں کیا، یہ زیادہ بھی دے رہا ہے۔ اچھا ایڈا اوکھا ہون دی کیڑی لوڑ سی؟ ویسے ہی کہہ دیندا یار تسی مکیو لٹے پٹے آئے ہو، اسی تانوں بہتا دے دینے، اسی تانوں کی دے دینے؟ بہتا دے دینے۔ اگر یہ جملہ کوئی کہتا تو بھائی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، غریب کی مدد تو کرو لیکن غریب کی عزت کو نیلام نہ کرو، غریب کی مدد تو کرو لیکن غریب کے جذبات سے کھیلو مت۔ قربان جائیں صحابہ کرام کے، زیادہ کھجوریں بھی دیں لیکن اس کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اسی توانوں بہتیاں دین دیں آپ تھوڑیاں لین دیں۔ میں نے کہا اس کا احساس بھی نہیں ہونے دیا تاکہ مہاجر کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ یہ دینے کا طریقہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کسی رشتہ دار نو 10 روپیے دے لیے نا تے 10 باری سنائی دا او فلانے دے کاکے تے اوکھا ویلا آ گیا سی، او وے میں پیسے کلے سی او دے واسطے بھی دا علاج کرا دیو، اے دا قرضہ لا دیو، جتھے مہنا اوتھے اینو گنگنانا ہے۔ بھائیو یہ جو دینے کا طریقہ ہے یہ میرے نبی نے نہیں سکھایا، میرے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ دو اور کانوں کان پتہ نہ چلنے دو، لیکن آسمان والا تو دیکھ رہا ہے نا کہ کی کر دینے کی چند چڑھاؤں دینے۔ اچھا یہ ساریاں قربانیاں دے دیتیاں، پھر اللہ تعالیٰ نے خیبر اور قریب کے اور علاقے فتح کروا دیتے۔ اللہ میاں نے زمیناں جائیداداں باغات مسلماناں نو دیتے تے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجراں نو انصار نو سدیا، مدینے والیاں نو، بھئی جوان تسی ساڈے تے بڑا احسان کیتا، اسی مکیوں آئے سی سانو سانبھیا، سانو روٹیاں کھلائیاں، اپنے گھراں وچ ٹھہرایا، تواڈے احسانات بہت آ مہاجراں تے، اسی تواڈے احسانات دا بدلہ دینا چاہتے ہیں، اسی تواڈے احسانات دا کی دینا چاہتے ہیں؟ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ سونے نے باغات تے زمیناں دے دیتیاں ماں، اے زمیناں تے باغات اسی تواڈے نام تے الاٹ کرنا چاہتے ہیں، تواڈے نام تے کی کرنا چاہتے ہیں؟ الاٹ۔ اے زمیناں اسی باغات ہن تانوں دینا چاہتے چونکہ تواڈے احسانات ساڈے تے بہت آ۔ بھائی ان کا جواب سنیے، انصار کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا، اسی نہیں باغ بوگ لینے، اے مربے اسی نہیں لینے، اے پہلے ساڈے انہاں مہاجر بھراواں نوں دیو، انہاں دے نا تے نہ کوئی مربع نہ پیڑی نہ کوئی باغ، اے باغ مربے پیڑیاں اے ساڈے مہاجر بھراواں نوں پہلے دیو تاکہ انہاں دے نام بھی مربے ہونے چاہیے، زمیناں تے پیڑیاں ہونیاں چاہیے، جدوں انہاں نوں مل جان گیاں پھر بچ جبے تے لے لیں گے، نہیں تے سانو کوئی لوڑ نہیں، سانو کوئی لوڑ نہیں۔ بھائیو یہ کہنا آسان ہے اور کرنا بہت مشکل ہے۔ میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں جے مینوں بھی کرنا پوے تو میرے کول میں نہیں ہوندا، سچی گل یہ ہے۔ اس واسطے کہ جدوں قربانی دے لیے نا اوکھے ویلے پھر اللہ تعالیٰ اتنے پھل دین دا موقع آوے تے جڑا قربانی دیندا او دے ٹھڈ چ ہوندا بھی ہن بہتا پھل مینوں ملنا چاہیے، قربانی تے میں دتی ہے، آج پھل ملنے کا موقع آیا ہے لیکن قربانی دینے والے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں سانو پھل نہیں چاہیے، آ ساڈے بھراواں نوں پہلے دیو۔ پھر انصار نے ایک بات کہی، عرض کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کو مکے سے لینے گئے تھے کہ یا رسول اللہ ساڈے ہاں تشریف لے آؤ تے آپس ایک ایگریمنٹ کیتا سی بھی اسی تواڈے نال وفا کران گے تے تسی بھی ایک وعدہ کیتا سی، او جڑا وعدہ کیتا سی وہ پورا کر دیو۔ آپ نے پوچھا کیا وعدہ کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا اگر تم میرے ساتھ وفا کرو گے تو میں قیامت کے دن تمہاری مغفرت اور بخشش کی شفاعت کروں، یہ میرا وعدہ رہا، بخشش میرے ذمے، بس ہمیں یہ وعدہ چاہیے کہ آپ ہماری بخشش کروا دیں۔ تو آپ نے جہاں خود اخلاق سیکھے وہاں اپنے صحابہ کو بھی سکھائے ہیں۔ تو کی خیال ہے بھائی آپ بھی ماڑے ماڑے سیکھ لینے چاہیے، بھائی سیکھ لینے چاہیے۔ تو میں آپ کے مولانا سے کہوں گا کہ بھائی یہ آپ کو باضابطہ سکھایا کرے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ہر ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر بھی تھے بہت بڑے اللہ والے بھی تھے۔ اچھا یاد رکھیو اللہ والا بننے واسطے مولوی ہونا شرط نہیں ہے،
ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਈ اللہ والا جڑا مولوی ہو وہی بن سکتا, نہیں, ڈاکٹر بھی بن سکتا, مزدور بھی بن سکتا ہے. میرے نبی نے وہ طریقے بتائے ہیں, میرے نبی کا کوئی امتی پیچھے نہیں رہ سکتا. تو یہ ڈاکٹر بھی ہیں اور بہت بڑے اللہ والے بھی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت جنہوں اسی اخلاق کہنے ہیں, اس کے اوپر ایک کتاب حضرت نے لکھی ہے, اسوہ رسول اکرم, اور بڑی باکمال کتاب ہے, ایسے جیسے موتی پرو دیے گئے ہوتے ہیں. تو میں مولانا سے بھی درخواست کروں گا, آپ لوگوں سے بھی, کہ بھائی مولانا سے وہ باضابطہ سنیں, کسی نماز کے بعد 2-3 منٹ سن لیا کریں, اور جو حضور کے واقعات اور اخلاق سنیں تو پھر کوشش کریں کہ انہاں دا رنگ ساڈے اتے چڑھنا چاہیے, انہاں دا رنگ ساڈے اتے چڑھنا چاہیے. اس لیے آج آپ لوگ تشریف لائے ہیں تو ہن تسی جلسے تو پارو ہو گئے, نماز ہو گئے, پھر گھراں نوں جانا ہے تے گھر والوں نوں پتہ تے لگنا چاہیے بھی آج یہ کوئی سیکھ کے آئے ہیں, پتہ لگنا چاہیے. تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے گھر والوں کو یہ پتہ چل گئے کہ کوئی سیکھ کے آئے ہیں؟ تو ہم قاری صاحب سے پوچھ لیں گے بھئی کروں کوئی اڑامہ آیا تو خیر دی خبر آئی ہے, جے تے تواڈے گھراں چوں خیر دی خبر آوے, گھر والے کہن بھئی ہن بابا جی کنج پایا نہیں رڑکدے, ہن تے بالکل آرام نہ بیٹھے رہندے آ, اگے تے گھر آوندے سی تے نیانے اگے پیچھے ہو جاندے سی بھی بابا گھر آ گیا نکلیے باہر. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی, آپ اپنے گھروں میں رہیں, محبتوں کے ساتھ رہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ جب حضور گھر میں آتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے موسم بہار ہمارے گھر میں آ. تو اس لیے بھائی اس انداز سے رہنا سیکھو. تو میں اور آپ اپنے اخلاق, اپنا کردار, بالخصوص اپنی زبان, اس کو اچھا بنانا سیکھیں. اگر یہ چیزیں سیکھیں گے تو بھائی سیرت کا یہ پہلو جو ہے آج اس کو میں نے اور آپ نے نظر انداز کیا ہوا ہے, اس پہلو کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.